السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا ذکر ہم نے زندگی میں بڑی دفعہ سنا ہوا ہے اور قیامت کا لفظ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کو سچ میں جانتے ہیں کہ قیامت کیسی ہوگی اور اس دن کیا معاملات ہمارے ساتھ طے ہوں گے؟ کیا ہم نے کبھی اس کو اپنے اوپر طاری کیا؟ تو یہ سب باتیں جاننے کے لیے ایک قرآن پاک میں سورت ہے القیامہ 75، تو ہم اس کی زبانی سنتے ہیں کہ قیامت کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن کی قسم اور مجھے اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ اللہ تعالیٰ تو ڈیفرنٹ چیزوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر یہی بات مقصود ہوتی ہے جو میں سمجھاؤں کہ ایک چیز کی جیسے ہم زندگی میں امپورٹنس بتانے کے لیے یا اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم قسمیں اٹھا کے اور بات میں وزن پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ ان چیزوں کو اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے۔ اس آیت کا اگر شان نزول دیکھا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آئے تھے جن کا نام تھا عدی بن ربیعہ، تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کا واقعہ ہوگی تو اس کے احوال کیسے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ قیامت کا دن جب بتائی یہ باتیں ساری، تو اس نے کہا جی میں جب قیامت کا دن دیکھ بھی لوں تو پھر بھی میں اس پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کرے گا، اور مطلب یہ کیسا معاملہ ہوگا کہ ہڈیاں جو ہے گل سڑ جائیں اور ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائیں اور ہواؤں کے ساتھ اڑا کر دور دراز مقامات پہ اگر ہم ان کو منتشر بھی کر دیں، تو یہ ایک ایسی آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ یہ سب دوبارہ اکٹھا ہو جائے گا۔ تو اس کو جواب میں یہ آیت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ضرور قادر ہے کہ جو آپ کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہ اس کو بعد میں بھی پیدا کر دے گا، اور اس کے جگہ جگہ فرمایا گیا کہ ایک چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کو ری انجینئر کرنا، دوبارہ سے بنانا تو قدرے آسان ہوتا ہے۔ یہ تو انسان کی بھی ایک آبزرویشن۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ یعنی کہ آج کی سائنس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فنگر پرنٹ ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کی یونیک ہے، اور اس کو ہم بایولوجیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں بڑی ساری گواہیوں میں، اور کلوز وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے آج ہم فنگر پرنٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس باریکی تک کو اجاگر کر رہے ہیں کہ میں تو ان چیزوں پہ بھی قادر ہوں، اور اس انکار کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی وجہ بتا دی کہ بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جٹلائے، جو بھی فیوچر میں قیامت کا وقت ہے، اور اس کو جٹلائے اور پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ تو قیامت کے دن کی دوبارہ سے منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن آنکھ دشت زدہ ہوگی اور چاند طریق ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ اور یہ سب دیکھنے کے بعد آدمی کیا کہہ رہا ہوگا کہ آدمی کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو اس کا رپلائی دیا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ اور اس رویے کو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کے ٹھہرنا ہے۔ اور یہ ایک ایسا دن ہوگا کہ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا، اگرچہ اپنی سب معذرتیں لا ڈالے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں کہ خبردار، بلکہ اے کافرو تم جلدی جانے والی کو پسند کرتے ہو۔ یعنی دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہے کہ بالکل ایک تھوڑا سا وقت ہے، اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ اور قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن کچھ چہرے اس طرح تر و تازہ ہوں گے کہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ تو یہ جو بھی مومنین ہوں گے ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تر و تازہ ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے خوش ہو کے۔ اور جن لوگوں کو جنت مل جائے گی، یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے باغات، بیویوں اور خادموں اور تختوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں سب سے زیادہ عزت والا ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اور اس کے برعکس کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہا جا رہا ہوگا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہے کوئی، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ یہاں پہ اصل میں ایک ایسے بندے کی سچویشنز کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کی جان نکل رہی ہوگی، تو جب موت کے وقت کسی کی جان گلے کو پہنچ جائے گی اور اس کے پاس موجود لوگ کہیں گے کہ کوئی طبیب یا جھاڑ پھونک کرنے والا جو اس کا علاج کرے یا دم وغیرہ کرے تاکہ اسے شفا حاصل ہو جائے، لیکن وہ اپنی کوششوں کے باوجود اس پر آنے والے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال نہیں سکیں گے، اور اس وقت مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ مال اولاد اور اس کے اہل خانہ سے جدائی ہے اور اس کی محبوب دنیا سے نکل جانے کی گھڑی ہے۔ اسی کانٹیکس میں سیم ہی بات سورۃ المنافقون کی 10ویں اور 11ویں آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اور اس سے اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں ہو جاتا۔ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا۔ اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اور قیامت کا وقت ایسا ہے جس کو اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس سے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ موت کی سختی اور کرب سے انسان کے پاؤں ایک دوسرے سے لپٹ جائیں گے۔ اور قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس دن تیرے رب ہی کی طرف چلنا ہوگا۔ تو کافر نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ اور ایسے بندے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطحا کی وادی میں ابو جہل کے کپڑے پکڑ کر اس سے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یعنی تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم مجھے دھمکاتے ہو؟ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مکہ کے پہاڑوں کے درمیان میں سب سے زیادہ مضبوط، زور آور اور شوکت و قوت کا مالک میں ہوں۔ لیکن چونکہ قرآن کی خبر ضرور پوری ہونی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور پورا ہونا تھا، اس لیے ایسا ہی ہوا، اور جنگ بدر میں ابو جہل ذلت و خواری کے ساتھ بری طرح مارا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ قیامت کے منظر کو دوبارہ منظر کشی کرتے ہوئے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کیا اسے مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، نہ اس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور نہ اسے آخرت میں جزا دی جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسے دنیا میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پابند کیا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھایا بھی جائے گا اور اس کے اعمال کا حساب بھی لیا جائے گا، اور آخرت میں اسے اس کے اعمال کی جزا بھی دی جائے گی۔ کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے پھر خون کا لوتھڑا ہو گیا تو پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا، تو اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ مطلب یہ کہ انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دے کے اس کو یاد کروا رہا ہے کہ وہ منی کا وہ گندا قطرہ تھا جسے عورت کے رحم میں گرایا جاتا ہے،
پھر وہ 40 دن کے بعد منی سے خون کا لوتھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو کامل کیا اور اس میں روح ڈالی، تو اس منی سے اس نے مرد اور عورت کی صورتوں میں 2 قسمیں بنائیں۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو کہتے، اے اللہ تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، کیوں نہیں تم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر بھی ہے۔ تو یہ قیامت کا ایک نہایت تفصیل سے پوری ایک منظر کشی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری آیت ہی القیامہ کے نام سے اتاری ہے۔ تو اگر بندہ سوچے تو یہ ایک بڑا ڈرا دینے والا دن ہے اور بڑی سختی والا دن ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور ہم پہ قیامت کا معاملہ آسان فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔